دعائیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کون کون سی دعائیں سکھائیں؟ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دعائیں دراصل التجائیں ہیں جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ وہ کسی وقت بھی مانگے اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس سے مانگنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اس سے جتنا مانگو اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے، پریشانی لاحق ہو یا مصیبت میں مبتلا ہوں تو اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھائیں اور جس زبان میں چاہیں دعائیں مانگیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل دعائیں وہی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ ہمیں سنت کے مطابق ہی دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہاں، البتہ اگر آپ کو عربی زبان میں دعائیں نہیں آتی تو پھر اپنی زبان میں بھی اس سے مانگ سکتے ہیں۔ اس سے مانگیں، خوب مانگیں، جی بھر کر دعائیں کریں، رو رو کر، بغیر کسی واسطہ کے۔ وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ مجھ سے براہ راست مانگو۔ یاد رہے کہ کائنات کی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس سے مانگیں تو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہماری سن رہا ہے اور ضرور قبول کرے گا۔ دعائیں مانگیں تو حضور قلب کے ساتھ مانگیں۔ یوں تو دعا کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ بندہ جب بھی اپنے رب کے حضور آئے وہ حی قیوم ہے۔ مگر پھر بھی کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں اور اس کی مہربانیوں کے دروازے مزید کھول دیے جاتے ہیں۔ ان اوقات میں دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے احادیث کی روشنی میں ان اوقات کو جانتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مشہور حدیث ہے جس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یوں کہنا، اے اللہ، تو مجھے معاف کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ والدین کو راضی کر کے ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا، کیونکہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ آدھی رات کے بعد اور فرض نمازوں کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ فرائض کے بعد نوافل کثرت سے ادا کرنے اور نوافل میں دعائیں مانگنے سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ جب انسان تشہد میں بیٹھے تو درود شریف کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفہ میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ جب رات کا 2/3 حصہ گزر جائے، آدھی رات کے بعد اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو اسے قبول کیا جاتا ہے۔ اذان کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں جو دعا بھی مانگی جائے تو اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے ہیں۔ زمزم کا پانی پیتے وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بڑے مبارک ہوتے ہیں اور ان دنوں میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
بس شرط ایک ہے کہ آدمی لقمہ حلال کا کھائے اور حرام سے بچے۔ یہ اہتمام کر لیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے دعائیں قبول کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صرف اپنے ہی در پر جھکنے اور اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ انبیاء کرام کس طرح دعائیں مانگتے تھے اور اللہ تعالی غیب سے کس طرح ان کی مدد کرتے تھے۔ اللہ تعالی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔